السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آج خاص امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھی ریز کیا جائے جن کا اس وقت جن پر بات کرنا، جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اینڈ جیسے کہ ہم ڈیلی بیس پر بات کرتے ہیں اور آ کر ہم سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیولز بھی دیکھتے ہیں اور یہ اپنی تسلی کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ سپورٹ ہے، یہ ریزسٹنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ریئلٹی بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہیں ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو میرا خیال ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں پھر سسٹین کرنا یا پھر اس میں مزید جو ہے اس میں آگے چلنا یہ ناممکن ہو جائے گا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ دیکھیں مارکیٹ نے جب اسٹارٹ لیا تھا اپنا ہائی لگایا اور اس کے بعد اس نے کریکشن میں آنا اسٹارٹ کیا تو اس وقت یہ چیز کلیئر ہوگی کہ مارکیٹ کریکشن لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ جو ڈسکشن چل رہی ہے ڈیلی بیس پر تو اس کے مطابق اگر ہم آگے اس میں بات کریں تو جو ویو اے اینڈ بی اپورڈ کریکشن، اس کے بعد ویو سی میں جب مارکیٹ داخل ہوئی تو 50% کی کریکشن تو ہم نے بات کی کہ 50% کی کریکشن مارکیٹ اویل کرے گی، اور اس کے بعد مارکیٹ اگر تو مارکیٹ اسی کریکشن کو اویل کرنے کے بعد آگے سٹارٹ لے لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مارکیٹ آگے نئے لیولز دے سکتی ہے۔ تو اس لیول پر آنے کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا، ایک سائیڈ رینج بنائی اور اس میں ٹریڈ کرتی رہی۔ یہ جو سائیڈ رینج ہے مارکیٹ کی، ٹھیک ہے نا، سائیڈ وے چینل جو مارکیٹ نے یہ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے آخر اس جگہ پر اس کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں ہم جو سامنے جو بورڈ پر ہوتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں اور اسے اگنور کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ ہماری جو یہاں پر انالیسز ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیپ میں انالیسز ہوتی ہیں، ہم ڈائریکٹلی انڈیکس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ انڈیکس ہے، انڈیکس میں یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہے۔ حالانکہ آپ سے یہی بات ہوتی رہی ڈیلی بیس پر کہ مارکیٹ میں بیک گراؤنڈ پر بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ الارمنگ ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ 50% سے نیچے جاتی ہے اور ڈبل باٹم بھی دے سکتی ہے، اس کے بعد 75% کی جو کریکشن ہے وہ اویل کر سکتی ہے، ڈبل باٹم کے زیادہ چانس ہیں۔ یہ کیوں اس طرح کی بات ہم کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بیک پر کیا ایسا ریزن ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، اسی کی بیس پر کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک شیٹ شیئر کی جس کو پرسنٹیج انالیسس کہتے ہیں۔ اس پرسنٹیج انالیسس کے بارے میں آپ کو بھی میں نے بتایا کہ مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہیں، مارکیٹ نیچے ڈبل باٹم کی تیاری کر رہی ہے اور کر سکتی ہے، ڈبل باٹم لگا سکتی ہے، یہ بہت زیادہ چانس ہے مارکیٹ کے، کیونکہ اوورآل جو مارکیٹ کی اندرونی کہانی ہے وہ زیادہ تر خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے جیسے کہ دیکھا پرسنٹیج رپورٹ میں، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے کچھ اسکرپٹ اور بتایا کہ بہت سارے ایسے اسکرپٹ ہیں جو ابھی تو انڈیکس 50% پر ٹریڈ کر رہا ہے لیکن 75% کو اسکرپٹ کراس کر گئے ہیں۔ ایسے اسکرپٹ بھی ہیں جو ڈبل باٹم بھی دے رہے ہیں اور ڈبل باٹم سے نئے لو بھی دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، بالکل ایسی بات، اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس اس وقت اے جی پی ہے، فارما سیکٹر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے ڈبل باٹم دیا ہے، یہاں سے یہ اوپر چلا، ٹھیک ہے، اس جگہ سے یہ اس طرح اوپر آیا، اوپر آنے کے بعد یہ واپس نیچے آیا، ڈبل باٹم دے گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انڈیکس ابھی بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے، انڈیکس ابھی بھی بہت اوپر ہے، اس کا لو تو یہ رہا، تو یہاں تک ابھی بھی انڈیکس نہیں پہنچا ہے، لیکن اسکرپٹ کیا ہے وہ ڈبل باٹم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اے جی پی ڈبل باٹم دے رہا ہے، اب یہ نئے لو بھی دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ بات کریں، یہ دیکھیں ایف سی ای پی ایل، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈبل باٹم دے رہا ہے، تو نیا لو دینے میں اس کو کیا پرابلم آئے گی؟ نیا لو دینے میں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، یہ بھی ڈبل باٹم دے رہا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ اگر اسکرپٹ دیکھتے ہیں ویوز ہے، اب ویوز بھی ڈبل باٹم پر ہے، اب یہ ڈبل باٹم اس کو ٹیسٹ کرنے میں کتنی دیر لگے گی اور نیا لو دینے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سازگار اس کا آٹو سیکٹر کا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا گیپ رہ گیا، یہ بھی ڈبل باٹم دینے جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شیئرز نئے لو دینے جا رہے ہوں گے اور ان کے پیچھے مزید اور کتنے ایسے اسکرپٹ ہیں جو ڈبل باٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ پرسنٹیج انالیسس کے مطابق آپ کے ساتھ کل بھی چیزیں فرائیڈے والے دن کلوزنگ کے بعد بھی چیزیں شیئر کی تھیں، اور کلیئر کٹ آپ کو یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ بہت سارے ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ ڈبل باٹم دے رہے ہیں، کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں نئے لو کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو ڈبل باٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انڈیکس ابھی تک اس پوزیشن پر نہیں آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سب سے بڑی مینوپولیشن، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فریب اور ڈسیپشن آف مافیا، جس کی میں ہمیشہ سے بات کرتا آیا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ یہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور مافیا ہے، ہر جگہ پر مافیا چھایا ہوا ہے، آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو مافیا ملے گا۔ یہاں تک کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں ہمارے، کتنی زیادہ نارمل پوزیشن سے ایب نارمل پوزیشن سے ہمارے کنٹری کی، اس حالت میں بھی لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر فلور مافیا نے ادھم مچائی ہوئی ہے، جو کہ آپ دیکھیں آٹے کے جو اس وقت ریٹس ہیں، کیا یہ ایسا بنتا ہے اس وقت پر آ کر یہ سب چیزیں کرنا؟ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مافیا جو ہوتا ہے وہ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کون کس کا کیا حال ہے، کون کس پوزیشن میں، انہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں بس وہی کرنا ہے جو انہیں اچھا لگتا ہے اور جو انہیں پسند ہے۔ انہیں پسند یہی ہے کہ لوگوں کا خون چوسنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، اور وہ چوستے رہیں گے، اور یہ ابد سے، یہ ازل تک یہ چلتا رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے سلسلہ۔ جب مارکیٹ چلے گی تو یہ بھی چلتا رہے گا سسٹم۔ یہ اتنا پاورفل سسٹم ہے، یہ اتنا پاورفل مافیا ہے، دنیا کا ہر قسم کا مافیا، وہ سب ان کے سامنے بچا لوگ ہیں۔ یہ سٹاک مارکیٹ یا سٹاک مافیا جو ہے، یہ سب کا مائی باپ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس والی بات یہ ہے کہ جب سارے سسٹم موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اور لا موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب مینیپولیشن، اتنی بڑی مینیپولیشن، میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، انڈرسٹینڈ کریے گا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو سائیڈ ویز چینل، یہ جو مارکیٹ چلی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنے دن اس نے یہاں پر سپینڈ کیا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس نے 8 دن یہاں پر سپینڈ کیے ہیں، 7 دن اس نے اوپر سپینڈ کیے ہیں، اور 8ویں دن اس نے نیچے سٹارٹ لیا ہے۔ اب یہ میں بتاؤں یہ کیوں کیا ہے ایسا، یہ کس بیس پر کیا ہے۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی کرمنل ایکٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو کسی نہ کسی ایک کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی کرمنل ایکٹ کرنا ہوتا ہے، یا جب بھی کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ جس سے ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی چیز کو اس وقت جو ہے اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا ہے، کس چیز کی قربانی دی؟ انہوں نے ایک ایسے اسکرپٹ کی قربانی دی جس کو انہوں نے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ کھڑا کر دیا، اور اس ایک اسکرپٹ کی بیس پر پوری مارکیٹ میں جتنے بھی اسکرپٹ ہیں سب کو تقریباً اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی گریجولی توڑتے گئے، صرف ایک اسکرپٹ کے اوپر انہوں نے پورے انڈیکس کو مینیپولیٹ کیا اور اتنے دن اوپر رکھا۔ اور اس بیس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا، اور لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ مارکیٹ ٹھیک ہے، مارکیٹ سٹیبل ہے، مارکیٹ گرنا نہیں چاہ رہی، مارکیٹ ابھی بھی اوکے ہے، لیکن کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پر بہت کچھ ہوتا رہا۔ اب یہاں پر ایگزامپل کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے اس وقت TRG اسکرپٹ ہے، اس کے اندر والیوم دیکھیں، اس کے اندر 2.5 کروڑ سے زیادہ کے والیوم لگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے دن سے اوپر چلنا یہ سٹارٹ ہوا ہے، اب اوپر سے ہم گننا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ نیچے سے سٹارٹ کر لیں جہاں سے یہ اوپر اٹھا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس جگہ سے سٹارٹ لیتے ہیں، یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 دن اس نے پرفارم کیا ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ انہی 8 دن میں انہوں نے کیا کیا، انڈیکس کو اوپر کھڑا کر کے رکھا ہوا، اس صرف ایک اسکرپٹ کی بیس پر، اور باقی
जितने भी स्क्रिप्ट थे वो स्लोली ग्रेजुअली गिराते गए। अब जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि डबल बॉटम लग रहे हैं। ये स्क्रिप्ट क्या इनके फैक्ट्रियों को क्या आग लग गई थी, या ये फैक्ट्रियाँ जो है तबाह हो गई या ख़त्म हो गई हैं, क्या हो गया था इन फैक्ट्रियों को कि ये नीचे आ रहे थे और इंडेक्स खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इतनी मजबूत ये कंपनियाँ हैं। ठीक है, ये वेव्स है और उसके अलावा और कितनी कंपनियाँ हैं, साजगार है, एजीपी है, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इनके साथ और कितने ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो कि डबल बॉटम से थोड़ा ऊपर खड़े हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो भी स्क्रिप्ट हैं। ठीक है, इन कंपनियों को क्या हुआ है, जो ये कंपनियां नीचे आती रही और इंडेक्स ऊपर खड़ा रहा, सिर्फ एक टीआरजी की बलि चढ़ाई इन्होंने, उसको इन्होंने जो है कुर्बान किया कि नीचे से उठाकर ऊपर लेकर गए। हालांकि ऐसे स्क्रिप्ट को उठाया नहीं जाता। ऐसे स्क्रिप्ट जो होते हैं एक बार जब चलते हैं तो इनको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये 2 रुपये 5 रुपये से उठा था तो 2-5 रुपये पर ही वापस आता है, लेकिन इन्होंने इसको चलाया क्योंकि इसमें बड़ा हैवी वॉल्यूम लगता है, पूरे ये इंडेक्स को जो है मैनिपुलेट कर सकता है ये एक स्क्रिप्ट। ठीक है, इस वजह से इस स्क्रिप्ट को इन्होंने उठाया और जितने दिन इन्होंने इसको उठाया उतने दिन इंडेक्स को रोक के रखा और बाकी सारे स्क्रिप्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते गए। और लोगों का माइंडसेट क्या बनाया, यही बनाया ना कि आप बैठे रहो, इंडेक्स तो नहीं आ रहा नीचे, तब तक बैठे रहो। ये एक ऐसा भयानक गेम है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इससे दूर रहना फिर बहुत ज़रूरी है। या तो इसे इस तरह समझ लो कि अगला जो बंदा जो किसी भी स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट को चला रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, या तो उसको समझ लो या तो फिर इससे बिल्कुल साइड पर हो जाओ। ये दो ही चीज़ें हैं। तो माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन यही हकीकत है, यही कड़वा सच है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसे समझना पड़ेगा, वरना इस मार्केट में सरवाइव करना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर रियलिटी बेस्ड चीज़ें जो कि आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे किसी से क्या गर्ज के किसको क्या नफ़ा या क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक अंदर की एक आवाज़ होती है, एक जो कि फीलिंग होती है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि ये हकीकत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर बार बेचकर भी मार्केट में लगाए हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं, अपने हाल अहवाल बताते हैं। आज भी जो है बड़ी ख़राबी वाली सिचुएशन है, लोग फंसे हुए हैं, लोग स्टक हुए हैं बहुत ऊपर के रेटों पर। 48,000, 47,000, 46,000 पर मार्केट थी, उस वक्त के लोग फंसे हुए। और क्या क्या आगे आपको मैं बताऊं। खैर, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है, इसके अंदर और बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर पता चलें तो खून के आंसू रोए जाएं। लेकिन चलें, इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब जो रेजिस्टेंस है, जो 50% की जो करेक्शन थी, उसी को हम रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे, क्योंकि जब वो सपोर्ट थी, सपोर्ट टूट के नीचे मार्केट आई, अब वही रेजिस्टेंस बनेगा। उस रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट ट्रेड करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 1-2 डेज़ के लिए, वो सिर्फ ट्रेडिंग की जा सकती है कि एक दिन उसमें बाइंग की, मौके का फ़ायदा लिया, दूसरे या तीसरे दिन उसको निकाल दिया, ये काम हो सकता है। बहरहाल इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो सकती। उसके लिए थोड़ा वेट करके एक जो कि मार्केट को बिल्कुल ठंडा होने दें, उसे अपनी पोजीशन बनाने दें, उसके बाद जब एक क्लैरिटी मिलेगी तो फिर आगे उसके अंदर काम किया जा सकेगा। उस वक्त के लिए थोड़ा सा वेट किया जाए, एहतियात से काम किया जाए, यह ज़्यादा बेहतर है। ऊपर 41,700 का लेवल है, 41,714, और नीचे सपोर्ट लेवल जो है 41,200 है। 41,200 तक मार्केट सपोर्ट ले सकती है, उसके बाद छोटी सी अपवर्ड करेक्शन भी आ सकती है। एंड ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 41,714। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इनको अब लेकर चलना है। अब वॉल्यूम की बात करें, कम वॉल्यूम लगा है, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ रही है, और ये भी काफ़ी अलार्मिंग है कि कम वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है मार्केट। एंड आरएसआई देखें तो आरएसआई भी उसी तरह से अपने डबल बॉटम को टेस्ट करने जा रहा है जिस तरह से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो काफ़ी क्लियर हुआ, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलें, इसको यहाँ क्लियर करते हैं इंशाल्लाह, इसी के वो फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं फिर। अच्छा, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूँ जिसमें डेटा कंपैरिजन हम डेली देखते हैं। अब देखें, सीमेंट सेक्टर ये पूरा नेगेटिव क्लोज है, उसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर नेगेटिव है, ऑटो सेक्टर,
فوڈ سیکٹر نیگیٹو ہے، آٹو سیکٹر میں 3 اسکرپٹ پازیٹیو ہیں جس میں ایچ کار ہے، جی ٹائر ہے، پی ایس ایم سی۔ فارما سیکٹر نیگیٹو ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر نیگیٹو ہے، اس میں ٹی آر جی پازیٹیو ہے۔ انرجی سیکٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہے پورا، بینکنگ سیکٹر نیگیٹو ہے، مسلینیس نیگیٹو ہے، ٹیکسٹائل نیگیٹو ہے۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی بھی ایک رہتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دیکھیں آج مارکیٹ نے یہ لیول کیوں توڑا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ٹی آر جی کی وجہ سے مارکیٹ کو روک کے رکھا، انڈیکس کو روک کے رکھا، آج کیوں توڑا؟ آج کیونکہ ٹی آر جی اوور ہو گیا۔ آپ دیکھیں ٹی آر جی کی آج کی پوزیشن کیا ہے، جہاں یہ اوپن ہوا تھا اسی کے پاس ہی کلوز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اوپننگ پرائز ہے 118 روپے کی اور کلوز ہوا 118 روپے 34 پیسے کی، صرف 34 پیسے اوپننگ پرائز سے اوپر ہے۔ اٹ مینس کہ اوپر یہ گیا، اوپر سے اس میں پرائز ریجیکشن آ گیا اور اس نے نیچے آ کر کلوزنگ دی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس نے نیچے آ کر اوپر دیکھیں نیگیٹو ہو گیا نا، آج یہ نیگیٹو میں اسٹارٹ لے لیا اس نے، ٹھیک ہے؟ ڈپ لے گا، اس کے بعد پھر ایک اوپر کی موو دے سکتا ہے، پھر نیچے اس طرح سے۔ اٹ مینس کہ آج اوور ہو گیا ہے تو مارکیٹ کو موقع مل گیا کہ اب یہ اوور ہو گیا، اب مارکیٹ کو انہوں نے گرا دیا ٹھیک سے، صحیح طریقے سے۔ تو یہ جو مافیا، جو مینیپولیٹر ہے مین، جن کے پاس ساری چیزوں کی ایک جو ہے فگر ہوتی ہے کہ کون کتنا بائر ہے کتنا سیلر ہے، سب پوزیشنیں واضح ہوتی ہیں، انہوں نے آج موقع اٹھایا کہ ٹھیک ہے چیز اوور ہو گئی ہے، اب گراؤ۔ اب جب گراؤ تو اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک اس کو لے کر چلتے ہیں اور آگے کیا پوزیشن بنتی ہے، اس کے ساتھ ڈیلی بیس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔